مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 20 سال یا 21 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور ایک دفعہ پھر مکے میں شدید بارشیں ہوئی ہیں، اور اس دفعہ تو اس قدر سیلابی صورت اختیار ہو گئی ہے کہ اتنا سیلاب اور اتنا پانی آ گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہونے کے قریب ہو گئی ہیں، بلکہ شدید اس سے متاثر ہوئی ہیں. اور جب یہ سیلاب تھمتا ہے، بارشیں رکتی ہیں، تو پھر ایک دفعہ اہل مکہ کو، قریش مکہ کو فکر ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کی جائے، اللہ کے اس گھر کو محفوظ رکھا جائے، کہ اس گھر سے ان کی معاشی ضروریات بھی جڑی ہوئی تھیں اور مذہبی ضروریات بھی. ان کی عزت اور ان کی توقیر بھی اسی وجہ سے تھی، اور ان کی معاشی ضروریات بھی اس سے وابستہ تھیں. لہذا انہوں نے اس بات کے اوپر غور کیا اور باہم مل کر بیٹھے کہ ہمیں اب کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ نئے سرے سے اس عمارت کو بنانا چاہیے اور اس کی تعمیر کرنی چاہیے کہ آئندہ جب کبھی سیلاب آئے تو یہ عمارت محفوظ رہ سکے. اس کے لیے سارے پورا کا پورا مکہ ایک ہی جگہ جمع ہو گیا. وہ اہل مکہ جو باہم ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے نفرتیں اور بغض اور عداوتیں تھیں، اور مولانا الطاف حسین حالی کی زبان میں جیسا آپ نے فرمایا کہ کہیں پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جہاں بات بات پر جھگڑے ہوتے تھے اور خون خرابہ ہوتا تھا اور جنگیں برسوں چلتی تھیں، وہاں اب سارے لوگ باہم شیر و شکر ہو گئے تھے، ان کے اختلافات ختم ہو گئے تھے، اور وہ باہم یکسو ہو کر ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے، اور ایک اتحاد کی فضا قائم تھی، اور سبھی بڑے جذبوں سے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور اپنا مال لگا رہے تھے. یہ جو اتحاد تھا، یہ جو اتفاق تھا، یہ خانہ کعبہ کی سبق تھا. اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اگر آج ہم بھی بحیثیت امت کے آپس میں تفرقوں میں، اختلافات میں، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر وقت بات بات پر ایک دوسرے سے جھگڑا ہے، اگر ہم ان سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ایک امت بننا چاہتے ہیں، اگر ہم بنیان مرصوص بننا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے سرشار ہو جائیں، تو ایک دفعہ پھر یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے اور محبتیں قائم ہوں گی. الغرض یہ کہ سبھی اس کام میں لگے ہوئے تھے اور بڑے شوق اور ذوق سے یہ کام جاری تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی جانے لگیں، اور اسی خانہ کعبہ میں ایک پتھر تھا جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، جو بہت ہی متبرک پتھر تھا. اس کو اٹھا کر بڑے احترام سے ایک خاص مقام پر رکھ دیا گیا تھا، اور اب دیواریں بنائی جا رہی تھیں. جب دیواریں بن گئیں اور حجر اسود کے نصب کرنے کا
مرحلہ آیا تو وہی اتحاد اور وہی اتفاق اور وہی محبتیں یکدم ختم ہوتی نظر آئیں۔ شیطان نے اپنی چال چلی اور وہاں یہ مسئلہ کھڑا کر دیا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا حق ہمارا ہے۔ ایک قبیلہ کہتا تھا ہم اس کام کو کریں گے، دوسرا کہتا تھا نہیں ہمارا حق ہے، ہم اس کام کو کریں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ محبت کی فضائیں ختم ہو گئیں، تلواریں لوگوں نے سونت لیں، اور اب نظر آتا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر تو کیا ہوگی بلکہ ایک فساد، ایک جھگڑا، ایک کبھی نہ ختم ہونے والی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ کیفیت تھی، اور جو ان کے سمجھدار لوگ تھے وہ معاملے کو سلجھانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے، اور لوگوں میں بیچ بچاؤ کرانا چاہتے تھے، لیکن کوئی بیچ بچاؤ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہر ایک کہتا تھا کہ یہ ہمارا حق ہے، ہماری عزت ہے، یہاں تک کہ انہی کا ایک انتہائی بزرگ ترین جس کو وہ اپنا سردار بھی سمجھتے تھے، اس نے خود ہی یہ بات کہی، گو کہ اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا اس مسئلے کا، لیکن اس نے وقت کو ٹالنا چاہا اور اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو ابھی تو اس مسئلے کو چھوڑ دو، ہاں صبح میں دیکھیں گے جو شخص بھی سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا ہم اسی کو اپنا حکم بنا لیں گے، اور جو فیصلہ وہ کرے گا وہ فیصلہ ہم قبول کریں گے۔ اور بالآخر یہ معاملہ رک گیا، اور جب صبح ہوئی تو ہر ایک منتظر تھا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں کون داخل ہوتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ صبح کی کرنیں ابھی سورج کی پڑی تھیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ نوجوان محمد ابن عبداللہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور خانہ کعبہ کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں۔ بس آپ کو دیکھ کر سارا مجمع ہی پکار اٹھا کہ صادق آ گیا، امین آ گیا، اور ہم ان کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ اور سب نے کہا اے محمد ابن عبداللہ آئیے آپ فیصلہ کیجئے، اس مسئلے کا حل بتائیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صرف 20 یا 21 سال کے تھے اس مسئلے کا حل لوگوں کو دے دیا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جبکہ لوگوں نے یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ جو چاہیں جیسا فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے، اللہ کے رسول اگر چاہتے تو اس موقع سے بہت فائدہ اٹھاتے، خود حجر اسود کو لیتے اور نصب کر دیتے، اور وہ اعزاز جو بہت بڑا اعزاز تھا وہ آپ کے حصے میں آتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی تدبیر سے لوگوں سے کہا کہ ایک چادر لاؤ، اور چادر لائی گئی اور چادر بچھا دی گئی، اور پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس چادر پہ رکھا، اور پھر بلایا کہ تمام سردار آئیں، جو بھی اپنا حق سمجھتا ہے حجر اسود کو نصب کرنے کا وہ سب آ جائیں، اور سب چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ اور سب نے چادر کا کونا پکڑا اور حجر اسود کو اس کے نصب کرنے کی جگہ تک لے جا کے رکھ دیا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو وہاں نصب کر دیا جہاں وہ آج تک نصب ہے۔ سیرت کے اس سبق میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں تنہا نہیں بلکہ لوگوں کو اس میں شریک کرنا چاہیے، سب کو ان کا حق دینا چاہیے۔ خیر اور بھلائی کے کاموں میں سب کو شریک کرو گے تو خیر پھیلے گا، نیکیاں آئیں گی۔ اور آپ نے یہی کام کیا کہ آپ نے سب کو اس کار خیر میں شریک کیا، جس کے نتیجے میں وہاں ایک محبتیں، ایک امن، اور وہ اتنا بڑا فساد تھا وہ رک گیا۔ اس لیے سیرت کا سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سب کے ساتھ مل جل کر، سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تو انشاءاللہ خیر آئے گا، اور عصبیتوں کو اور نفرتوں کو اور بغض کو اور عداوتوں کو چھوڑنا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ دنیا ہی
جنت نظیر ہوگی.